اسلام آباد کے سنجانی ٹول پلازا پر پی ٹی آئی کی قیدیوں کی وینوں پر نامعلوم ملزمان کا حملہ، 3 وینوں میں سوار 82 قیدیوں کو رہا کرانے کی کوشش، وینوں پر ڈنڈے اور پتھر برسائے گئے، ایک شخص کو اسلحے کے ساتھ بھی دیکھا گیا۔ آئی جی نے بتایا حملہ آوروں میں ایم پی اے کا بیٹا بھی شامل ہے۔ پولیس نے فرار ہونے والے تمام قیدیوں کو پھر گرفتار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے معاملہ ڈرامہ قرار دیا۔ ہتھیاروں سے تحریک انتشار کے کارکنان نے قیدی وینز پر حملہ کیا، قیدیوں کو فرار کرنے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اطلاعات عطا کہتے ہیں قیدی وینز پر حملہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس کی تیاری پہلے سے تھی۔ 4 گرفتار ملزموں میں پی ٹی آئی ایم پی اے لیاقت کا بیٹا بھی شامل ہے۔ حملہ آوروں کی 2 گاڑیاں اور اسلحہ تحویل میں لے لیا۔ 19 فرار ملزمان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ ایس ایچ او ترنول نے خود وین کے شیشے توڑے اور اب فرار کا ڈرامہ رچا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا سنجانی واقعے پر رد عمل، کہا میرے پاس ویڈیو اور ثبوت موجود ہیں، وارننگ دے رہا ہوں، کسی کو کچھ ہوا تو ذمہ دار وزیر داخلہ، آئی جی، ڈی پی او اور ایس ایچ او ترنول ہوگا۔ آپ لوگوں نے جو ڈرامے شروع کیے ہیں ان کو بند کرنا پڑے گا۔ سنجانی کے کیس میں ہمارے تمام گرفتار افراد کی ضمانت ہو چکی ہے۔ وزراء، ایم پی ایز، ورکرز اور اہلکاروں پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ جس طریقے سے آپ نے ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے یہ آپ کو بند کرنے پڑیں گے۔ ہمارے ایک منسٹر، ایک ایم پی اے، ہمارے ورکرز، ان کی سنجانی کے کیس میں جج نے آج ضمانت کر لی۔ آپ لوگوں نے ان کو سیٹریٹ کہ ایک ایف آئی آر میں وہاں سے دوبارہ گرفتار کر لیا اور پھر ان کو جیل لے جاتے ہوئے راستے میں ترنول کا ایس ایچ او ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے شیشے توڑے اور ایک ڈرامہ رچا کر کہ جی کوئی حملہ ہو گیا ہے، پھر تالے کھول کے ان سب کو 3 پرزنر وین سے نیچے اتار کے کھڑا کر دیا کہ جی وہ فرار ہو رہے ہیں۔ میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں، ثبوت بھی ہیں۔ میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں اس بات پر، کسی کو کچھ بھی ہوا، ایس ایچ او ترنول تم ذمہ دار ہوگے، ہمارے اوپر جو بھی ڈی پی او ہے وہ ذمہ دار ہوگا، اس کے اوپر ڈی آئی جی اور پھر آئی جی اور پھر انٹیریئر منسٹر، تم سب ذمہ دار ہوگے اس کے۔ اہلکاروں نے وینوں کے شیشے خود توڑے، قیدیوں کو کہا یہاں سے بھاگ جاؤ۔ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کی اعتراض ہے میں گفتگو، کہا وزراء یا ایم پی اے کو کوئی سزائے موت ہو رہی تھی جو ان کے بیٹوں نے چھڑانا تھا۔ کسی سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایم پی اے کا بیٹا فائرنگ کرتا نظر آئے تو آپ قانونی کارروائی کریں۔ بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ گھریلو خاتون ہے، شوہر کی رہائی کے لیے کچھ کرتی ہیں تو یہ ان کا حق ہے۔ ڈیل کی سیاست کی ہوتی تو بانی کب کے باہر آ گئے ہوتے۔ پولیس نے خود شیشے توڑے جس کی ویڈیوز آپ کو اویلیبل ہو جائیں گی اور خود ان لوگوں کو باہر نکالا ہے، دین دے پشت کے آپ یہاں سے بھاگے۔ ایم پی ایز اور وزراء وہ کوئی اشتہاری ہے، کوئی ڈاکو ہے، انہیں کوئی سزائے موت ہونے لگی تھی جو ان کے بیٹوں نے ان کو زبردستی چھڑا لینا تھا، جھوٹے پرچے ہیں۔ اگر کسی سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر کسی ایم پی اے کا بیٹا جو ہے وہ فائرنگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی ایم پی اے کا بیٹا ان کو بھگانے کی کوشش کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ قانونی کارروائی کریں گے۔ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک گھریلو خاتون ہے، ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، مگر ایز اے گھریلو خاتون وہ اپنے ہسبینڈ کی رہائی کے لیے اگر کوئی ایفرٹ کرتی ہے، بیگم کا حق ہے کہ وہ اپنے میاں کے لیے کوشش کریں۔ ڈیل کی سیاست ہم کرتے نہیں ہیں، اگر ڈیل کی سیاست کرتے ہوتے تو عمران خان ابھی تک جیل میں نہ ہوتے اور کب کے باہر آ گئے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خانم اور عثمہ خان کو ڈسٹرکٹ جیل جہلم سے رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے روپکار لے کر سرکاری اہلکار ڈسٹرکٹ جہلم پہنچا جس کے لگ بھگ 3 گھنٹے بعد رہائی عمل میں آئی۔ علیمہ خانم کا بیٹا، بہن نورین نیازی، وکلا پینل اور پی ٹی آئی کارکن جیل کے باہر موجود تھے۔ اسلام آباد کے اے ٹی سی نے علیمہ خانم اور عثمہ خان کی تھانہ کوہسار میں درج ڈی چوک احتجاج کیس میں ضمانت منظور کی۔ جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے درخواست ضمانت پر سماعت کی، 20-20 ہزار روپے کے مچلقوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا۔ نورین نیازی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا بوگس کیس تھے، رہائی تو بنتی تھی، 20 دن بلا وجہ قید رکھنے والوں کو معافی مانگنی چاہیے۔ سارے کیسز کیونکہ بوگس تھے، رہائی تو بنتی تھی، اور علیمہ بشرا بیگم کی بھی بنتی تھی اور علیمہ عظمیٰ تو دونوں بالکل بے قصور، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں تھا۔ یہ زبردستی ان کو 20 دن رکھا گیا، اس کا تو ان کو حساب دینا چاہیے کہ انہوں نے کیوں ان کو بغیر وجہ کے پکڑا۔ کو چاہیے معافی مانگیں کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی تھی۔ لکی مروت میں نماز مغرب کے دوران ایک مسجد پر خوارج کا حملہ، چھٹی پر گھر آئے ہوئے کیڈٹ عارف اللہ شہید ہو گئے۔ آئس پی آر کے مطابق خوارج نے جیسے ہی فائرنگ شروع کی، کیڈٹ عارف اللہ نے خوارج کا بہادری سے مقابلہ کیا اور نمازیوں کی جانیں بچاتے ہوئے شہید ہوئے۔ کیڈٹ عارف اللہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں زیر تربیت تھے۔ مسجد میں نمازیوں پر حملہ خوارج کے عزائم کا عکاس ہے اور جوانوں کی شہادت دہشت گردی کے خلاف فورسز کے عزم کو تقویت دیتی ہے۔
DI خان کے علاقے درازندہ میں FC چیک پوسٹ پر خارجی دہشت گردوں کا حملہ، 10 جوانوں نے جان قربان کر کے حملہ ناکام بنا دیا۔ جام شہادت نوش کرنے والے 6 بہادر جوانوں کا تعلق جنوبی وزیرستان اور 4 کا ضلع کرک سے تھا۔ بنوں میں پولیس موبائل پر دہشت گردوں کا حملہ، تھانہ جانی خیل کے SHO سمیت 2 اہلکار شہید، ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی DI خان اور بنوں میں دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ صدر زرداری نے زام چیک پوسٹ پر حملے میں شہید FC کے 10 اہلکاروں، جانی خیل کے شہید تھانہ دار کانسٹیبل اور کوہاٹ میں شہید سب انسپکٹر عنایت اللہ کی قربانیوں کو سلام پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا شہداء کی عظیم قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا شہداء کے خاندانوں سے دلی ہمدردی ہے، شہداء ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے، امن کے لیے جان قربان کرنے والوں کا قرض نہیں اتار سکتے۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی تقریب برداری آج 11 بجے ہوگی۔ صدر مملکت آصف زرداری نامزد چیف جسٹس سے حلف لیں گے۔ تقریب میں وزیر اعظم اور سروسز چیف شریک ہوں گے۔ ایوان صدر میں حلف برداری کے دعوت نامے جاری کر دیے گئے ہیں۔ ارکان پارلیمنٹ کو بھی دعوت نامے جاری کیے گئے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے غصے کے وقت صرف اللہ ہی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا فل کوچ ریفرنس سے خطاب، کہا میں نے قاضی فائز عیسیٰ کو اچھا انسان پایا، آپ ان سے عاجزی سے ملیں تو وہ بھی نرمی سے پیش آئیں گے۔ I have found you to be a good, caring human being. To some, this might sound strange. If you meet, greet and treat Justice Qazi Faiz Isa with a smile and humility, he will reciprocate with such gentle softness. But mind you, if you in any way provoke him, poke the bear, then even hell hath no fury to match his scorn. Only God may help and save you. I have faced such wrath of this bear many times. On many occasions, we had differences. But let me tell you, he was always ready to hear my point of view. Farewell lunch today hosted by us is not on government expense. He's been cruel. He has imposed the entire expenses on me. However, I have requested my brother judges to share the brunt. So we are going to share the brunt. But we wanted to host a lunch for Qazi Saab. He was in no mood to accept it. Finally, he has agreed. May Allah Almighty bless you and your family. Ameen. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہو گئے۔ فل کورٹ ریفرنس سے خطاب میں کہا ہو سکتا ہے ہم نے بے پناہ فیصلے غلط کیے ہوں، ہم قانون اور کاغذ پر چلتے ہیں، سچ اوپر والا ہی جانتا ہے، کاغذ پر لکھا لفظ ایک پارٹی کو فائدہ دیتا ہے دوسرے کو نہیں۔ تقریب میں شرکت کرنے والوں کا شکریہ اور ان کا بھی جو نہیں آئے۔ فل کورٹ ریفرنس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس ملک شہزاد شریک نہیں ہوئے۔ دنیا یاد رکھے گی قاضی فائز عیسیٰ کا کردار کیا تھا۔ نئے چیف جسٹس کی ذات سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آئینی عدالت کے لیے ووٹ دینے پر اپنے 5 ارکان کو شو کاز نوٹس دیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا آنے والے چیف جسٹس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ بانی PTI کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، کسی ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صاحب چلے گئے لیکن دنیا اس بات کو ضرور یاد رکھے گی کہ ان کا رول کیا تھا۔ ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ سپریم کورٹ میں ڈیوائڈ ختم کرے گا، قاضی فائز صاحب نہیں کر سکے، اب امید کرتے نئے آنے والا چیف جسٹس ہی کر لے۔ 4 MLAs کو شو کاز ایشو کی ہیں اور 2 سینیٹرز کو شو کاز ایشو کی ہے، جو 5 جنہوں نے ووٹ دیا ان کو بھی شو کاز دیں گے، ان کو پارٹی سے نکالیں گے۔ There is no deal on it. اس بندے کو آپ نے قید تنہائی میں کال کوٹڑی میں 8x10 کے سیل کے اندر بغیر لائٹ کے، بغیر شیونگ کٹ کے، بغیر کسی چیز کے آپ نے رکھا ہوا، اس کے پاس میڈیا کی فیسلٹی نہیں ہے، ڈیلیں ایسی نہیں ہوتی۔ عمران خان پہلے سے زیادہ پرعزم پایا، ہی از ناٹ گوئنگ ٹو کمپرومائز۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل نام میمن کہتے ہیں بانی PTI نے مولانا فضل الرحمان کے مسودے کو بہترین کہا تھا۔ آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی قیادت کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلائی۔ یہ انقلابی اس وقت بنتے ہیں جب اقتدار سے باہر یا مصیبت میں ہوں۔ فواد چودھری اور فیصل چودھری کو پارٹی قیادت کے خلاف بیان بازی مہنگی پڑ گئی۔ بانی PTI کی ہدایت پر فیصل چودھری کو PTI وکلا ٹیم سے نکال دیا گیا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ فیصل چودھری ہر چیز کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے تھے. بھائی سمیت مخصوص لوگوں کی پارٹی میں واپسی کی کوششوں میں بھی تھے. فیصل چودھری ٹیم میں شامل ساتھی وکلاء کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ لکی مروت میں نماز مغرب کے دوران ایک مسجد پر خوارج کا حملہ. چھٹی پر گھر آئے ہوئے کیڈٹ عارف اللہ شہید ہو گئے. ISPR کے مطابق خوارج نے جیسے ہی فائرنگ شروع کی، کیڈٹ عارف اللہ نے خوارج کا بہادری سے مقابلہ کیا اور نمازیوں کی جانیں بچاتے ہوئے شہید ہوئے. عارف اللہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں زیر تربیت تھے. مسجد میں نمازیوں پر حملہ خوارج کے عزائم کا عکاس ہے. کراچی والوں کو بجلی کا زوردار جھٹکا. نیپرا نے کراچی کے لیے بجلی 3 روپے 3 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی. نیپرا نے جولائی کی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی مہنگی کی. کے الیکٹرک صارفین سے اضافی وصولی دسمبر کے بلوں میں کی جائے گی. نیپرا نے کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. کے الیکٹرک نے جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ میں 3 روپے 9 پیسے کا اضافہ مانگا تھا. پاکستان کاسمیٹکس مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداران نے حلف اٹھا لیا. وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر نے حلف لیا. بانی گولڈ پرل کاسمیٹکس شیخ عابد محمود نے چیئرمین، بلاول ادریس اللہ والا سینئر وائس چیئرمین اور شیخ عبدالحمید نے وائس چیئرمین کا حلف اٹھایا. خواتین کی مخصوص نشستوں پر منتخب فوزیہ گلفام اور ڈاکٹر افشین ارشد بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل. مقامی ہوٹل میں ہونے والی تقریب میں میاں انجم نثار، وزیر اعلیٰ پنجاب کی فوکل پرسن سعدیہ تیمور، خواجہ شاہ زیب اکرم اور میاں ابو ذر شاہ بھی شامل ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.